تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آج یہ مقدس رمضان کے الوداع جمعے کے دن نماز کے لیے اس وقت پیارے مومن جو یہاں آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھے، آپ کا جمعہ مقدس کرے اور عظیم اللہ آپ کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. قرآن کریم کی ایک آیت میں داعی حق کی خصوصیت بتائی گئی ہے. داعی حق سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آیت علماء یا مفتی یا امام کے لیے. آپ، میں، ہم سب، ہر مسلمان داعی حق ہے، چاہے وہ اپنے قول سے دے رہا ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے عمل سے تو بتاتا ہے وہ اسلام پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اور خاص طور سے جب سے واٹس ایپ آیا ہوا ہے، سوشل میڈیا آیا ہوا ہے، ہر مسلمان داعی حق بنا ہوا ہے، اسلام کی دعوت پھیلانے کا کام کر رہا ہے، جو بہت اچھی چیز بھی ہے، اچھی بات ہے، لوگوں تک پہنچانا چاہیے. تو یہ بات ہمارے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم کی اس آیت میں، اور وہ یہ ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. اس ارشاد کی پوری اہمیت محسوس کرنے کے لیے نگاہ میں یہ بات رکھنی ضروری ہے کہ جن حالات میں یہ بات کہی گئی ہے وہ مکہ معظمہ کے حالات ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرووں پر انتہائی شدید مظالم کیے جا رہے تھے. اور وہاں یہ کہنا کوئی آسان کام نہیں تھا کہ آدمی کھڑے ہو کر صاف صاف یہ اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں. اور یہ بات کہنے کے معنی یہ تھے کہ گویا آدمی درندوں کو دعوت دے رہا ہے، میرے اوپر حملہ ور ہو جاؤ. اس بات کو پیش نظر رکھ کر دیکھیے کہ پہلی بات یہ فرمائی کہ بہترین قول اس شخص کا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. دوسرے الفاظ میں ایک داعی حق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی دعوت اللہ کی طرف ہو، کوئی دنیاوی غرض اس کے پیش نظر نہ ہو، نہ قومی، نہ وطنی، نہ خاندانی، نہ کسی قسم کی مادی غرض، کوئی دوسری غرض اس کے پیش نظر نہ ہو، خالص اللہ کی طرف دعوت دے. اور اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے، اگر ہم قرآن مجید پر نگاہ رکھیں، کہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی جائے، اس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے کہ کسی کی بندگی، کسی کی عبادت، کسی کی پرستش خدا کے سوا نہ کی جائے، کسی سے خوف تنہا خدا کے سوا نہ رکھا جائے، اور خدا ہی کے احکام اور اس کے فرامین کی اطاعت کی جائے، اسی کی رضامندی، اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام کوششیں کی جائیں. اور آدمی دنیا میں جو بھی کام کرے وہ یہ سمجھتے ہوئے کرے کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور اس کے سامنے مجھ کو جا کے جواب دہی کرنی ہے. خدا کی طرف دعوت دینے کا مختصر مفہوم یہ ہے جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے. اور قرآن میں داعی کی اولین خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی دعوت خالص اللہ کی بندگی کی طرف ہو، خالص اللہ کی پرستش اور اس کی عبادت کی طرف ہو، اور اس کے قانون کی پیروی کی طرف ہو. دوسری بات جو اس میں فرمائی گئی ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرے. اس کو ذرا سا بھی آدمی غور کرے تو اس کا مفہوم صاف اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا اپنا عمل اگر درست نہ ہو تو پھر اس کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اس کا مجسمہ ہونا چاہیے داعی کو، اس کی اپنی زندگی میں خدا کی نافرمانی کا کوئی اثر نہ پایا جائے. اس کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی شخص اس کے دامن پر ایک دھبا نہ لگا سکے.
اس کے گرد و پیش کا ماحول، اس کا معاشرہ، اس کے دوست، عزیز، اقارب، سب جانتے ہو کہ یہ ہمارے اندر نہایت ہی بلند اور پاکیزہ کیریکٹر کا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے 40 سال تک وہ معاشرہ جس میں آپ رہے، اس میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ تھا کہ جو آپ کے بلندی اخلاق کا قائل نہ ہو، آپ کے طاہر اور پاکیزہ زندگی کا قائل نہ ہو۔ اس حد تک لوگ قائل تھے کہ جو آپ سے قریب ترین تھے، جن سے آپ کی زندگی کا کوئی پہلو چھپ نہیں سکتا تھا، وہ اتنے آپ کے معتقد تھے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اقرار کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 15 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھے، اور کوئی کمسین عورت نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 برس بڑے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس وقت آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت ان کی عمر 55 سال تھی، اور 40 سال کی عمر سے وہ آپ کی زوجیت میں تھی۔ ایک ایسی پختہ، سن رسیدہ، دانشمند عورت جو بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے ساتھ 15 سال رہی ہو، اس سے شوہر کا کوئی عیب چھپ نہیں سکتا۔ دنیاوی غرض کے لیے ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تمام اس کے ناجائز کاموں میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ایمان نہیں لے جا سکتی۔ حقیقتاً یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی کہ یہ اتنا بلند پایا آدمی ہے کہ یہ خدا کا رسول ہو سکتا اور اس کو ہونا چاہیے۔ تو وہ آپ کی اس حد تک معتقد تھی نبوت سے پہلے کہ جب آپ نے نبوت کا ماجرا ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ایک لمحے کا تامل کیے بغیر اس کو تسلیم کیا۔ اسی طرح دوسرے شخص سیدنا زید بن حارثہ تھے، جو غلام کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تھے نبوت سے 15 برس پہلے، اور ان کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مقرر ہوئے اس وقت ان کی عمر 30 سال کی تھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ 15 سال ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر ہر پہلو سے آپ کی زندگی کا دیکھنے کا موقع ملا، اور وہ اتنے آپ کے معتقد تھے کہ جب ان کے والدین کو، ان کے چاچا اور ان کے باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا فلاں جگہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو مکہ معظمہ آئے حضور کی نبوت سے پہلے، اور انہوں نے آ کر آپ سے کہا آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ ہمارے اس بیٹے کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا میں لڑکے کو بلا لیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا، اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں جو میرے ساتھ رہنا چاہے اس سے اپنی زبردستی الگ کروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت انصاف کی بات فرمائی، آپ لڑکے کو بلا لیجئے۔ جب حضرت زید آئے ان کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے باپ ہے اور یہ میرے چچا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، اگر تم چاہو تو بڑی خوشی سے ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ ان کے باپ اور چچا نے بھی یہی کہا کہ ہم تمہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص میں ایسی خوبیاں دیکھی ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر اپنے باپ اور چچا اور ماں تک کے پاس نہیں جانا چاہتا ہوں۔ یہ نبوت سے قبل آپ کی اخلاق کی حالت تھی جو آپ کے خادم نے آپ کے متعلق ظاہر کی، اور جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی کے حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا، تو حضرت خدیجہ کے بعد گھر کے لوگوں میں سے حضرت زید بن حارثہ وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تسلیم کیا۔ ایک خادم احسان مند ہو سکتا ہے، ایک خادم وفادار ہو سکتا ہے، لیکن ایک خادم اتنا متاثر نہیں ہوتا اپنے مخدوم سے کہ اس کے اوپر ایمان لائے۔